بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وقفا والصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آلہ وأصحابہ أولی الصدق والصفاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو ہر روز کی بنیاد پر مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے اسے تب تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ ہمیں ہر وقت ہی درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے۔ اب بھی حصول برکت کے لیے پڑھ لیتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين نويت سنة الاعتكاف۔ تمام حمداں، تعریفاں، ثناواں، تمام بڑھائیاں، کبریائیاں اللہ تعالی وحدہ لا شریک دی ذات والا صفات دے واسطے جو ساڈے ساریاں دا خالق بھی ہے، ساڈے ساریاں دا مالک بھی ہے، ساڈے ساریاں دا پروردگار بھی ہے اور کل کائنات دا پالنہار بھی ہے۔ اس دی عظیم، قدیم، ازلی، ابدی بارگاہ دے اندر ہدیہ حمد و ثنا پیش کرن تو بعد حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دنائے غیوب مالک رقاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جاں سرور لالا رخاں نیر تاباں سر نشین مہوشاں
ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں سر خہل زہراں جمالاں جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوحا شاہد ما طغا صاحب علم نشرح معصوم آمینہ احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی عظیم کریم اور رحیم بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد اللہ خالق کائنات جل جلالہ دی بارگاہ وچ عاجزانہ دعا ہے کہ خالق و مالک ساڈے دل دماغ زبان نگاہ نو ہر غلطی خطا تو محفوظ فرماوے۔ ماہ رمضان المبارک اپنیاں تمام تر برکتاں فضیلتاں دے نال ساڈے درمیان جلوہ گر ہے۔ خالق و مالک سانو اس ماہ مبارک دے وچ خوب عبادت کرن دی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ کریم زندگی دے اندر بار بار مبارک مہینہ دیکھنا نصیب فرمائے۔ پیارے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان مبارک ہے کہ اگر میری امت نو معلوم ہو جاوے کہ ماہ رمضان کیا ہے تو یہ عرض کریں، تمنا کریں، آرزو کریں کہ کاش سارا سال ہی ماہ رمضان ہو جائے۔ ہر لمحے اللہ خالق کائنات انوار و تجلیات دی بارش دا نزول فرما رہے، ہر گھڑی ہر لمحہ خالق و مالک متعدد افراد نو جہنم تو آزاد فرما رہے، اور جدو خالق مالک پورے مہینے دی تعداد دے برابر اللہ پاک نے جتنے لوگاں نو جہنم تو آزاد فرمانا ہے نا، جتنے لوگاں اس تعداد دے برابر اللہ پاک عید والے دن لوگاں نو جہنم تو آزاد کردا ہے۔ کیڑے دن؟ عید دا دن ماہ رمضان دے مہینے چاہندا ہے؟ نہیں، عید دا دن ہے شوال دے مہینے چ۔ ماہ رمضان دیاں برکتاں، فضیلتاں، عظمتاں بے شمار نے۔ ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا اے جڑا کلام قرآن پاک ہے اس نو بھی اسی ماہ رمضان دے مہینے چ نازل فرمایا۔ پھر خالق مالک نے ارشاد فرمایا کہ اساں نے جڑی برکت والی رات جس نو لیلۃ القدر کیا جاندا ہے اس نو بھی ماہ رمضان چ رکھیا۔ تو ماہ رمضان دیاں برکتاں، عظمتاں تے قرآن و حدیث شاہد۔ ایک مرتبہ تمام تر خیالات نو بالائے طاق رکھو، بالکل سمٹ جاؤ، اپنے خیالات نو سمیٹو تے سمیٹ کے اس بات نو سوچو کہ عید والا دن ماہ رمضان دے مہینے چ نہیں آندا۔ جننے پورے مہینے وچ لوگاں نو خالق مالک نے آزاد فرمایا ہے، اتنے اس ایک دن دے وچ لوگاں نو آزاد فرما رہے ہیں۔ وجہ کی؟ ماہ رمضان دا مہینہ نہیں، اس دن روزہ نہیں، اس دن تے خوشیاں نے، چاہ نے، اور ہر طرف مسرت ہے، ہر طرف خوشی ہے، ہر طرف فرحت ہے۔ اس ایک دن دے وچ 30 دنوں دے برابر جو خالق مالک لوگاں نو جہنم تو آزاد فرما رہے ہیں، اس دی وجہ کی؟
اس دی وجہ جے لینا اسی سمجھ تے پھر یقین جانو اس مبارک مہینے تو اسی بھرپور فائدہ اٹھا لا، بھرپور فائدہ اٹھا لا۔ او خالق مالک فرماندا ہے ماہ رمضان دیاں برکتاں رحمتاں بے شمار انگنت لا تعداد نے، اے جڑیاں میریاں برکتاں تے رحمتاں اس مہینے چ ہوندیاں نے، باقی 11 مہینے وچ نہیں ہوندیاں۔ اس دی وجہ صرف اکو ہی ہے کہ تسی اس مہینے دے وچ اکٹھے ہو جاندے۔ کی ہو جاندے جے؟ 2 بجے بھی کسی دے سامنے سموسہ آ جائے نا تے کوئی کھاندا نہیں ماہ رمضان دے مہینے چ۔ 5 بجے بھی جناب کھجوراں سامنے آ جان تے کوئی کھاندا۔ خالق مالک یہ کی بن گیا، اگے تے کوئی 11 بجے پہ کھاندا ہے، کوئی 12 بجے پہ کھاندا ہے، کوئی 2 بجے پہ کھاندا ہے، کوئی 4 بجے بھی کھاندا ہے۔ اے ماہ رمضان دے مہینے وچ کی معاملہ بن جاندا ہے، آواز آندی ہے اکٹھے کھایا جے، اکٹھے پیا جے۔ تو خالق مالک عید والے دن جڑا لوگاں نو پورے مہینے دی تعداد دے برابر جہنم تو آزاد فرما رہا ہے، او کسے عمل دی وجہ تو آزاد نہیں فرما رہا بلکہ مسلمانہ دے اکٹھے ہون دی وجہ تو عطا فرما رہا ہے کہ شکر ہے مسلمان بھی اکٹھے تھے ہوئے نا کسی کام۔ ماہ رمضان دے مہینے چ کھان پین دا سون جاگن دا اے ٹائم ایک ہو گیا۔ خالق مالک نو اے ادا انی پسند آندی ہے کہ ماہ رمضان دے مہینے دے وچ بھی اپنیاں رحمتاں برکتاں دے دروازے کھول دینا۔ اس خالق مالک نے پھر کی کیتا، سانو اکٹھے کرن دے کنے بہانے بنے۔ محلے نو اکٹھے کرن دے واسطے 5 وقت دی نماز رکھ دیتی بھی پورا محلہ چلو 5 وقت اکٹھا ہوئے۔ پورے پنڈ نو اکٹھا کرن دے واسطے خالق مالک نے جمعہ رکھ دیتا۔ کی رکھ دیتا؟ جمعہ۔ حالانکہ جمعے دا اجتماع ایک جگہ تے ہونا چاہیے، اصل جو حق کے جمعے دا ایک جگہ اجتماع ہو بس۔ پورے پنڈ نو اکٹھا کرن دے واسطے خالق مالک نے کی رکھیا؟ جمعہ۔ تے پورے علاقے نو اکٹھا کرن دے واسطے خالق مالک نے عید رکھ دیتی کہ پورا علاقہ اکٹھا ہوئے تے اکو جگہ تے عید پڑھو۔ یا اللہ سی تے اکٹھے ہو گئے، اے پنجاب کی، سندھ کی، بلوچستان کی، کنے صوبے تے کنی دنیا تے کی قبیلے تے کی برادریاں، انہاں نو کیویں اکٹھا کریں گا؟ اور خالق مالک نے فرمایا چپ کر جاؤ، انہاں نو اکٹھا کرن دے واسطے میں حج رکھ دیتا ہے، انہاں نو میں حج تے اکٹھا کراں گا۔ کوئی پاکستانی، کوئی کیڑی جگہ تو، کوئی کیڑی جگہ تو، کوئی کیڑی جگہ تو۔ یا اللہ یہ اسی عید والے دن جے پورا علاقہ اکٹھا ہو جائیے تو سارے نو بخش دینا ہے، تے جڑے لوگ حج تے اکٹھے ہون گے، کوئی کس علاقے چو آیا، کوئی کس برادری نال کسے دا تعلق، کوئی کس خاندان دے وچوں ہے، انہاں نال کی کریں گا؟ خالق مالک دا پیارا حبیب فرماندا ہے قیومن ولدت امہ، جڑا حج کر کے لوٹے گا وہ اس طرح لوٹے گا جس طرح اج ہی اپنے ماں دے پیٹ وچوں پیدا ہو جائے۔ تو خالق مالک نو اکٹھا ہونا، ایک جگہ تے جمع ہونا بڑا پسند لگتا ہے، بڑا پیارا لگتا ہے۔ اچھا میں جے بھی سمجھان دے وچ کامیاب نہیں ہویا تے میں پوری کوشش کراں گا، تسی پوری توجہ کرو، میں ایسی مثال دیواں جدہ توڑ کوئی نہیں جوڑ کوئی نہیں۔ اچھا بھی جڑے بندے نے فجر دی نماز اکلیاں پڑھی گی، جماعت تو رہ گیا سی، انہیں پتہ ہے کیویں پڑھی گی؟ ہاں جی میں دسنا انہیں جی پڑھی گی اللہ اکبر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر۔ بیٹھے جی تسی انجی پڑھی نا انہیں پہلی رکعت انجی پڑھی ہے نا، پھر انہیں رکوع کیتا ہے، انہیں کوئی حرف چھڑیا ہے، کوئی جملہ ضائع کیتا ہوئے۔ اچھا ہن میں دوجی نماز پڑھن لگا جن نے میرے پیچھے پڑھی ہے، انہیں اکلے نے پڑھی ہے تو انہیں ایک رکعت سے نہ کچھ کٹ پڑھیا ہے، جن نے میرے پیچھے پڑھی ہے انہیں کیا ہے اللہ اکبر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ تسی بیٹھے جے او چپ کر گیا، کی کر گیا؟ انہیں اعوذ باللہ نہیں پڑھی، بسم اللہ الحمد شریف قل ہو اللہ نہیں پڑھی۔ توجہ کرو یار، اکٹھے ہوتے رب راضی کنا ہوتا ہے؟ یا اللہ جن نے سارا کچھ پڑھا ہے انہوں کنیاں نمازاں دا ثواب؟ فرمایا ایک دا۔ جن نے ایک حرف بھی ضائع نہیں ہون دیتا انہوں ایک نماز دا ثواب۔ جن نے نماز چ ادھا کچھ پڑھیا ہے ادھا کچھ نہیں پڑھیا، خالق مالک فرماندا ہے انہوں 27 نمازاں دا ثواب۔ یا اللہ یہ سارا کچھ پہ پڑھدا ہے، انہوں ایک دا پہ دینا ہے، انہیں ادھا پچھدا پڑھیا ہے ادھا پچھدا نہیں پڑھیا، 27 دا۔ اور فرمایا ثواب پڑھن نہ پڑھن تے نہیں دیندا بلکہ ثواب انہاں دے اکٹھے ہون تے پہ دینا۔ ہائے ہائے ہائے، میں ثواب انہاں دے اکٹھے ہون تے پہ دینا کہ موڈے دے نال موڈا جوڑ کے، کندھے دے نال کندھا ملا کے، پیر دے نال پیر ملا کے، اے جڑا کھڑے نے اے مینوں ایڈے سونے لگ دے نے، ایڈے سونے لگ دے نے کہ میری رحمت میری بخشش جوش سے آ جاندی ہے۔ اور میں فرشتیاں نو کہنا لکھو اینو 27 نمازاں دا ثواب دے وہ، جڑا تنہا ساریاں تو وکھرے ہو کے پڑھدا ہے انہوں ایک نماز دا ثواب دے۔ تو خالق مالک اس ماہ رمضان چ کی چاہندا ہے؟ تسی بول دے نہیں جی پے، وہ آندا اکٹھے ہو جو، کھان پین دا ٹائم ایک، سون جاگن دا ٹائم ایک۔ تسی پوری توجہ کرو، میں اگلا جملہ دین لگیا۔ حضور فرماندے نے جدوں عید والے دن، اللہ کی میری نا تیاری سی سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کونین ام الحسنین جگر گوشتہ مصطفیٰ جناب سیدہ بطول زہرا رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ تعالی علیہا۔ لیکن کچھ دوستان دی فرمائش سی کہ اس موضوع نو بیان کریں، اجڑا میں شروع کیتا ہے۔ اے ساڑھے بزرگ نمازی مہر عاشق علی پھلاں والے انہاں دی رہائش گاہ تے محفل پاک سی، اتھے میں بیان کیتا سی تے اللہ پاک نے اس موضوع دی وجہ تو کئی منظر تے کئی خوبصورت لمحات دیکھنا نصیب فرمایا۔ تو توجہ کرو، جدو عید والے دن بندہ مسلمان بھائی بھائی دے سینے دے نال سینہ لا کے کہندے نا عید مبارک، کی آخدہ ہے؟ خالق مالک فرماندہ ہے نہ دومانو 80 نیکیاں دا ثواب دے، 80 نیکیاں دا ثواب صرف عید مبارک کہنے۔ ان ذرا اگلے جملے تکڑے ہو کے سنیا جی، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنان لگیا۔ حضور فرماندے نے غفر لہما قبل ان یتفرقا، او جدو مسلمان بھائی دے نال سینہ لا کے سینہ جدا بعد وچ کردہ ہے، میں دوواں دے گناہ معاف فرما دینا، میں دوواں دے گناہ معاف فرما دینا۔ اے جڑا خالق مالک فرماندا ہے نا کہ پورے مہینے دے وچ میں جننے لوگاں نو آزاد کرنا تے عید والے دن پورے مہینے دی تعداد دے برابر لوگاں نو آزاد کرنا، او دے چ حکمت اے وے کہ جننے تسی عید والے دن اکٹھے ہوئے سی نا، اینے جے تسی ماہ رمضان دے مہینے چ اکٹھے ہو جاندے، میں اودے بخش دینا سی۔
لیکن ماہ رمضان دے وچ بھی فرمایا کوئی حاضر رہے کوئی غیر حاضر رہے کوئی آندے رہے کوئی نہ آندے رہے، لیکن عید والے دن تے کیا کسے نے غیر حاضری نہیں لگنی چاہیے، سارے نو ہی جانا چاہیے۔ اور میں جدو تسی سارے اکٹھے ہوئے جے مینوں ایڈے پیارے تے اتنے سونے پہ لگدے سی، میں سارے دی بخشش فرما دیتی۔ تو خالق مالک سانو اس ماہ مبارک دے وچ اکٹھے ویکھنا چاہیے، اور جدو اس مہینے دے وچ اکٹھے ہو گئے تے پھر خالق مالک فرماندا ہے تسی کوشش کرا جے کہ سارے سال اکٹھے رہو، سارے سال اکٹھے رہو۔ تائیوں حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کو ایک صاحب آپ دا مرید سی چان والا سی کینچی لے کے آیا، آپ نے فرمایا کینچی نہیں چاہیے دی، سوئی دھاگا چاہیے۔ وہ کہنے لگا بابا جی میں بڑے شوق نال بنا کے لے آیا کینچی۔ وہ فرمایا شوق تیرا آدھی جگہ تے، لیکن کینچی وچ ایک عیب ہے۔ عرض کیتی او کی عیب ہے؟ فرمایا کینچی ایک نو کٹ کے دو کر دیندی ہے، سوئی دھاگا دوواں نو اکٹھا کر دیندا ہے۔ سوئی دھاگا چاہیے۔ تو خالق مالک اس ماہ مبارک دے وچ چاہندا ہے کہ مسلمان اکٹھے ہو جائیں، مسلمان کی ہو جان اکٹھے ہو جان۔ اور جدو انسان اکٹھا ہوندا ہے تے پھر خالق مالک دیاں رحمتاں اس دیاں برکتاں اس قدر انسان تے برسدیاں نے، اس قدر انسان تے برسدیاں نے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو اے پیغام ہے ماہ رمضان دا کہ اسی دلاں دے وچ کو میل کچیل، دلاں دے وچ کو کھوٹ، دلاں دے وچ کو حسد، دلاں دے وچ کو بغض تے کینہ ہے، اس نو دور کر لیں۔ اپنے دلاں دی صفائی ستھرائی دا اہتمام کری۔ ماہ رمضان دا مہینہ آندا مسجداں دی صفائی، گھراں دی صفائی، سارے دیگر معاملات دی صفائی۔ کہ کیوں نہیں ہونا چاہیے کہ انسان اپنے دل دی بھی صفائی کر لے؟ یہ نہ ہوئے کہ پورا مہینہ اس طرح گزر جائے اسی محنتاں مشقتاں بھی برداشت کریے، لیکن دل دے وچ کسی مسلمان بھائی دا کینہ بغض حسد بھی ہوئے تے کدرے اے نہ ہوئے کہ سارے مہینے دی کمائی ساڈی ضائع ہو۔ تو یہ پیغام ہے جو بالکل تسی سمجھ گئے ہوگے